شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء المرسلين الصلاة والسلام عليك يا سيدي حبيبي وصحابك وعلى بيتك وأزواجك يا محمد رب العرش العظيم بے عقلان پن نہ کر دینی نبی سرورتی اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو زمانے کا تو گلے میں پہلو محمد کی رحمت شاہ حق حسین بادشاہ حق حسین دین حق حسین دین پناہ حق حسین سردار ناکار دست یزید مکہ بنا نہ یقین کو سطر رہا نہ زیاد کو جفا رہی رہا نام حسین کا ہم سے زندہ اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے سیدھے گسانے کی فارس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سیدھا کیا جس کا خدا کو ناز اے بار الہ ہوا سناتا پھرتا روز اشر عشق نہاتا پھرتا امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین اسلام تیرا جو دیکھتی آپ کے شور پہ سویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین جو جوان بیٹی کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین جس نے اپنے بچوں کے دے دی سخاوت وہ حسین
ہنس کے جس نے پی لیا شہادت، وہ حسین، قتل حسین اصل میں مرگ جدید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ واقعہ ثانی کربلا کا واقعہ ہے۔ دنیا میں بڑے واقعے ہوئے لیکن ثانی کربلا ایسا ہے، کربلا کا واقعہ جو ساری عمر ساری جناب میں پورے سال روتے رہو تو یہ ثانیہ ختم نہیں ہوگا۔ کربلا کا ایسا ہے جو تمام جتنے ثانے گزرے ہیں دنیا میں، اس میں سے یہ ثانیہ ایسا ہے جو کوئی اس ثانے کو نہیں پہنچ سکتا۔ میرے دوستو، 9 محرم کا دن آ گیا، امام حسین علیہ السلام نے ایک ہی خیمے گئے، اپنے ساتھیوں کہتے رہے کہ چلے جاؤ، اب میرا وقت آ گیا ہے، میرے پیچھے کر کے تم لوگ شہید نہ ہو جاؤ۔ پھر آپ نے ہر ایک کے باری باری فرمایا کہ میں آپ لوگوں سے اطاعت، فرما برداری اور خدمت گزاری کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ تم نے میرے بدلے میرے ساتھ اتنی مصیبتیں جھیلی ہیں اور دکھ اٹھائے ہیں، مگر کل کے دن مجھے دربار خدا بندی میں شرمندہ نہ کرنا۔ میری طرف سے آپ لوگوں کو اجازت ہے، جہاں کہیں بھی کسی کا دل چاہے مجھے اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کر چلے جائے۔ مگر حضرت امام حسین پاک کی گفتگو کے جواب میں تمام نے اللہ کی راہ میں جانیں قربان کر دینے کا وعدہ کیا، نثار ہو جانے کا یقین دلایا، شہید ہو جانے کی قسمیں کھائیں۔ عرض کی آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم نے بھی قیامت کے دن اپنے نبی کو منہ دکھانا ہے، ہم بھی یزید کے فسق و فجور اور اس کی باطل پرستی کے مقابلے میں دین و ایمان کی شمع روشن کرنا چاہتے ہیں اور حق و صداقت کا علم بلند رکھنا چاہتے ہیں۔ بچہ جس وقت حضرت امام حسین کی پیدائش ہوئی تھی نا، ولادت ہوئی، جب اللہ تعالیٰ سے وعدہ آ گیا کہ کربلا کی مٹی بھی کھائی گئی، پھر آپ کا نام ہی رکھا گیا، اس کا نام حسین رکھو۔ میں نے پہلے جنت میں ان کا نام حسین رکھا ہے، حسن حسین کے پہلے رکھا ہوا ہے، اور میرے نور کے پردے میں ہے نام۔ آپ نے اپنے بچے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یہ سن کر آپ رو رہے تھے، اور ساتھ آپ نے کان میں کہا، بیٹا یہ تیرا نانا مصطفیٰ ہے جو آپ کے کانوں میں بات کر رہا ہے، میرا بیٹا فسق اور فجور کے سامنے بیعت نہیں کرنی۔ نانا ابو آواز آپ کی ہے کہ کان میں حسین کا، آپ بے فکر رہیں، کسی فسق فجور باطل پرست کے مقابلے میں دین اور ایمان کی شمع روشن کروں گا۔ ہر ایک قاری قرآن پڑھتے ہیں، وہ عرش پر پڑھتے ہیں، زمین میں پڑھتے ہیں، ہر جگہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ تیرا بیٹا حسین نیزے پر چڑھ کر قرآن سنائے گا، آخری وقت تک نماز نہ چھوڑنا۔ یہ اس وقت کی باتیں تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بچے کے کان میں کی۔
یہ فاسق وجود تھا یزید، کہاں حسین اس کی بیعت کرتا؟ اگر جبریل آ جاتا پھر بھی آپ نہ بیعت کرتے۔ جتنے کے تمام کہنے والے روکنے والے تھے جی اگر لشکر 20,000 کا لشکر کریں لیکن آپ جا رہے ہیں، کیونکہ یہ قدرت کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، اے فیصلے کے مطابق کر کے آپ جا رہے ہیں۔ تمام لوگوں کو آپ تمام کریں، ہم شہید ہو جانے کی قسمیں کھائیں اور کیا کہ آقا حسین ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی قیامت کے لیے اپنے نانے کو منہ دکھانا ہے، ہم بھی یزید کے فسق و فجور اس کی باطل پرستی کے مقابلے میں دین اور ایمان کی شمع روشن کرنا چاہتے ہیں، حق اور صداقت کا علم بلند رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے بیٹا آپ کے خون کی آواز، کربلا میں یہی آواز رہی ہے، امام حسین کا آج بھی خون کی یہ آواز نکلتی ہے کہ کسی فاجر کے اگر بیعت نہیں کرنی، جو اسلام کا دشمن ہو اس کی بیعت نہیں کرنی۔ یہ آپ کو میں سبق دے کر جا رہا ہوں، حسین نے ہمیں یہی سبق دیا۔ حق کو صداقت کا علم بلند رکھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وقت آیا تو من سلوا کھانے والی قوم لڑنے سے جواب دے دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وقت آیا تو آپ پر نثار ہو جانے والے وعدہ کرنے والے حواری جواب دے گئے، مگر واہ رہے میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھیوں، تم نے جان نثار ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، وفاداری کی مثال قائم کر دیا ہے، کسی کو ساتھ دینے کا سبق دے گئے ہو، اور یار کی خاطر جانیں قربان کر دینا، رسمی بھی دوستی کی لاج رکھ لی۔ سیدہ کلال ہر خیمے میں گیا اور ایک کا حال پوچھا، مگر حال کیا ہونا تھا، بس ہر طرف سے العطش العطش، پیاس پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ خیموں میں قرآن مچا ہوا تھا، بوڑھے باپ ہانپ رہے تھے، جوان تڑپ رہے تھے، بچے بلک رہے تھے اور بیویاں آہیں بھر رہی تھیں، اور پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال نے اپنے پرنم آنکھوں سے یہ دردناک منظر بھی دیکھا کہ گود میں کہ مستان زہرا کا ایک پھول جو گرم لوگ کے تھپیڑوں سے کو ملا چکا تھا، اپنی ماں کے گوشت میں پیاس سے تنگ آ کر بلک رہا تھا، اور شہبانو اپنے دامن سے اپنے لخت جگر علی اصغر کو پنکھا جا رہی تھی۔ معصوم سا بچہ پانی کے بوند کے لیے منہ کھولتا ہے اور اپنی پیاری پیاسی زبان نکال کر منہ ماں کو دکھاتا ہے۔ ماں چاہتی ہے کہ اپنے آنسو کے چند قطرے ہی اپنے لال کے منہ میں ڈال دوں، مگر بے ہوشی کی وجہ سے بچے کی گردن جھلک جاتی ہے۔ ماں اپنے جگر گوشہ کو اپنے کلیجے سے لگا لیتی ہے۔ علی کا لاڈلا یہ غمناک منظر دیکھ کر چشم پر آب ہو کر بہ نکلنے ہی والے تھے کہ پیچھے سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا۔ مڑ کر دیکھ تو ماں جائی بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر سے پنکھا جا رہی ہے۔ بہن کی شفقت دیکھ کر بےتاب ہو گئے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھی، عرض کی یا مولا امتحان بڑا سخت ہے، صبر کی توفیق عطا فرمانا۔ بہن کو تسلی دے کر آگے بڑھے کہ شہزادہ علی اکبر سامنے کھڑے تھے، جن کے لب خوش تھے، حلق میں کانٹے نکل رہے تھے، جی گھبرایا ہوا تھا اور جسم کمزور ہو چکا تھا، مگر 18 سال کا یہ نوجوان جو ان باطل کے مقابلے میں حق کی شمع جلانے کے لیے اپنا خون دینے کو تیار تھا، اپنے دل کے ٹکڑے کو
ابھی عالی مقام حوصلہ دے رہے تھے کہ بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ کے دونوں بچے اور محمد پاؤں سے لپٹ گئے، قدموں کو بوسہ دیا، نواز رسول نے بچوں کو اٹھایا اور نقاب کے سبب بڑی مشکل سے بابوں سے سہارا دے کر اٹھایا۔ گرمی کی تپش سے چہرے جھلس رہے تھے، پیاس کی شدت سے لبوں پر سکری سی جم چکی تھی۔ شاید وہ ماموں جان سے پانی کے چند قدروں کی بھیک مانگتے، مگر ان کی ماں نے اشارے سمجھا دیتا، بیٹو خبردار حافظ شکایت نہ لینا۔ سید کے جائے ہوئے ہمت سے ماموں کا ساتھ دیا۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک بہنوں کے بچوں کو پیار کر ہی رہے تھے کہ سامنے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا قاسم گردن جھکائے بڑے ادب کے ساتھ کھڑا تھا۔ قاسم کو دیکھا تو بھائی حسن یاد آ گئے۔ بھائی حسن کی صورت آنکھوں میں پھر گئی۔ پھر بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ کی وصیت یاد آ گئی کہ حسین یہ قاسم میری امانت ہے جو تیرے حوالے ہے۔ جگر گوش رسول نے دیکھا کمزوری کی وجہ سے قاسم کے پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں، پھول سے رخسار گرم لو کے تھپیڑوں سے کملا چکے ہیں۔ قاسم کو بغل میں لیا، پھر آسمان کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھا۔ عرض کیا خالق کائنات، آزمائش بڑی شدید ہے، امتحان بڑا سخت ہے، مجھے ثابت قدم رکھو، مجھے ثابت قدم رکھ یا حسین تیرے صبروں پر قربان، یا شبیر تیرے حوصلے پر نثار، یا امام تیرے استقلال کو سلام، یا سید تیرے عزم پر فدا۔ تو نے دل ہلا دینے والے اس دردناک منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو دل انسان تو کیا پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، مگر تیرے پاؤں میں لرزش نہ آئی۔ اس پردار نظارے کی کیفیت ابھی مظلوم کربلا پر طاری تھی کہ عمر و سعد کا قاصدہ پہنچا اور بھائی حسین ابن علی ابن زیاد کا آخری پیغام آ گیا ہے۔ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کا اقرار کرے تو بہتر، ورنہ اب اسے اور مہلت نہ دی جائے۔ تھوڑے سے غور کے بعد آپ نے فرمایا عمر و سعد سے کہو کہ نہر فرات پر قبضہ کر کے اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ پر پانی بند کر کے تو نے جس غیر انسانی سلوک کا ثبوت دیا ہے وہ تمہارے حق میں ٹھیک نہیں ہے، یہ ستم ہے۔ اور کیا ستم ہے؟ تیرے لشکر اور لشکر کے گھوڑے تو پانی پی سکتے ہیں، مگر نبی کی اولاد پانی کی ایک بوند سے ترس رہی ہے۔ اور خاندان نبوت کا گھرانہ آج وضو کی بجائے مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھتا ہے۔ مجھے یہ سب کچھ منظور ہے، لیکن مجھ سے یہ توقع نہ رکھو کہ فاطمہ کا لال اتنی تکلیف کے بعد، پیاس کے بعد، پانی ہونے کے بعد اتنی دکھ تکلیف نہیں ہے، اس کے بعد یہ نہ سمجھا کہ وہ یزید کی بیعت کرے گا، یزید کی بیعت کو قبول کرے گا۔ اور آج کی رات مجھے مہلت دے دو، ہم اللہ کی بارگاہ میں سیدھا بسجود ہو جائیں، اللہ سے لگ کر اللہ کی عبادت کر سکیں۔ صبح 10 محرم ہے، میری جماعت اور میں تیار ہوں، جی بھر کے حاضری دے لیں، اپنی خطاؤں کی معافی مانگ لیں۔ کل صبح
ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ قاصر نے شہزادہ قرآن کا، شہزادہ کونین کا یہ پیغام عمر و سعد کو پہنچا دیا۔ اس ظالم نے لشکروں سے مشورہ کیا، لشکریوں سے مشورہ لیا اور کہا کہ اب شام ہو چکی ہے، اس لیے حسین ابن علی کی یہ تجویز مان لینی چاہیے۔ شمع علیہ نے کہا اگرچہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن علی رضی اللہ تعالیٰ میں ایک چھوٹی سی جماعت لے کر آئے ہیں، مگر اس اللہ کے شیر کا بیٹا ہے، مگر یہ اللہ کے شیر کا بیٹا ہے جس کی بہادری و شجاعت کا سکہ زمین والے ہی نہیں آسمان بھی مانتے ہیں، اس لیے حسین ابن علی رضی اللہ کو ایک لمحہ کے لیے بھی مہلت دینی اچھی نہیں ہے، یہ شمع لائن کا۔ مگر آج کی رات کی مہلت اس لیے دے دینی چاہیے کہ اس کا لشکر پیاس سے اور کمزور ہو جائے گا، کیونکہ پیاس اور بڑھ جائے گی اور کمزور جائے گا، تاکہ کل ان سے لڑنے کی ہمت نہ رہے، تاکہ حسین کے لشکر کے لڑنے کے لیے ہمت نہ رہے۔ محرم کی نامی تاریخ کا چاند تھرتھرا رہا تھا، اس کی شعائیں اولاد فاطمہ کو شہادت کا پیغام دے رہی تھی، اس کی کرنوں سے روشنی کی بجائے حسرت یاس کے تارے پھوٹ رہے تھے۔ میدان کربلا کا ایک ذرہ آپ کی خاموش زبان سے بقا کر رہا تھا۔ زمین کربلا بارگاہ رب العزت میں یہ التجا کر رہی تھی کہ عطرت پیغمبر کا خون میرے دامن پر نہ گرے، اللہ عطرت پیغمبر کا خون میرے دامن پر نہ گرے، اور ناموس رسالت کے اس مقدس خیمے سے جس میں اولاد بطول زندگی کی آخر رات بسر کر رہی تھی، تلاوت کلام پاک کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، ذکر الہی کی آوازیں آ رہی تھیں، جس خیمے میں امن و سلامتی کا فرشتہ آرام فرما رہا تھا، جس میں عطرت پیغمبر چھپی ہوئی تھی، جس میں دین و ایمان کا پیکر آرام کر رہا تھا، اس خیمے کا ایک ٹکڑا اپنے اندر آخری رات بسر کرنے والے کی یہ خیر مانگ رہا تھا۔ چاند ڈوب گیا اور کربلا کی زمین پر سیاہ چادر بچھ گئی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا لفظ جگر اٹھا اور کربلا کی مٹی سے تیمم کیا، اور رات کے اندھیرے میں بارگاہ رب العزت سرما سجود ہو گیا اور کی اے خالق کائنات، یہ میری زندگی اور تیری بندگی کی آخر رات ہے، صبح جو پوش ہونے والا ہے وہ تو ہی جانتا ہے، مگر میری یہ التجا قبول فرما کہ اس امتحان میں ثابت قدم رہوں، خوشی سے اپنے بچوں کی قربانی دوں، ہنس کر لاشوں کو اٹھاؤں، مسکراتا ہوا خون کو دوں، اور تیرے نعرے لگاتا ہوا اپنا گلا کٹواؤں۔ اے الہ العالمین، مجھے صبر سکون کی توفیق عطا فرما، اس حق کو باطل کے خونی مارکے میں حوصلہ نہ ہاروں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بال بچوں کی محبت میں تیری راہ میں حیل نہ ہو جاؤں۔ شیطان یزید جتنی کوشش کرتے کر لے، جتنی محنت کرتے کر لے، جتنے شیطان کا زور لگتا ہے، شیطان پورا زور لگا لے۔ سوال صورت ہے، یہ صورت میں کہتا ہے شیطان، اے اللہ تمام کو گمراہوں گا، لیکن یہ چنے بندے ہیں تیرے چنے، ان پر میرا زور نہیں چڑھ سکتا، اس پر میرا زور نہیں چڑھ، جتنا زور لگاؤں ان پر زور نہیں چڑھ سکتا۔ تیرے چنے بندے کون ہیں؟ انبیاء، صدیق، شہید، اولیاء اللہ، صالحین کو، یہ تیری جماعت ہے، یہ چنے بندے پر میرا زور نہیں لگ سکتا۔
اللہ تعالیٰ فرمایا تیرا زور پر چل ہی نہیں سکتا، یہ میرے بندے یہ تو گائے میرے گائے بھیج نہیں ہے، یہ تو میری دعوت دے والے، میرے توحید کی دعوت دے والا، یہی تو صراط مستقیم ہے، یہی تو صراط مستقیم ہے۔ تیرا گاؤں کیسے چل چلتا ہے؟ نہیں چلتا، جو مرضی کرنا ہے کر لے۔ شیطان نے بدل لینے کے لیے بھائی میرے زور تو نہیں چل سکتا، اب ان سے بدل لوں، بدلنے کے لیے انہیں تمام انبیاء اولیاء اللہ کو، صدیقوں کو، شہیدوں کو، اولیاء اللہ کو اور جماعت اسلام کو غیر اللہ کہہ دیا۔ اللہ نے شیطان کو غیر اللہ کہا، یہ غیر اللہ ہے، میرے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے، میرے مقابلے میں۔ انہوں نے نبیوں ولیوں کو غیر اللہ کہہ دیا۔ شاید نے کہا میری جماعت کو تو نبیوں ولیوں کو غیر کرو، ان کو میں تو نہ کرو، ان مقابلے نہیں میں الہ مانوں۔ شیطان بڑا زور لگایا امام حسین علیہ السلام پر، اس کے لشکر پر، اس کے ساتھی پر، بادشاہ صاحب بڑا زور لگایا، پوری سیادات تھی۔ شیطان نے پورا جوش کرتا کرتا زور لگاتا لگا، آخر حسین جیت گیا، یزید ہار گیا، حسین جیت گیا۔ اب دیکھو حسین نے کہا کہ دیکھو خیمے پر کس کا سارا ہے؟ میں حسین کا سارا۔ یزید جی تو سر نیچے ہو، میں اب حسین اوپر جا رہا ہوں۔ اب میرے جسم کے ٹکڑے تم کر دیے، گھوڑے دوڑا دیے، لیکن اب میری زبان میں قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ آخر دا میں نے نماز نہیں چھوڑی۔ دیکھو کیا بات ہے۔ اے رب العزت میری التجا قبول فرما، اس امتحان میں ثابت قدم رکھ، یہ بڑا امتحان ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یزید کی جو امام کہنے والے لوگ ہیں، نجدی وہابی وغیرہ، یہ کہتے ہیں کہ یہ لڑنے کے لیے آیا تھا۔ میں لڑنے کے لیے نہیں ہے، ان کے خطوں پر آیا تھا۔ انہوں نے کاسے سے کاسے بھیجے، مہمان نوازی کے لیے بلایا، اب یہ مہمان کی یہ عزت کر رہے ہیں، اب میری جان کے قاتل ہیں۔ اب مجھے یہ ان کے خط میرے پاس موجود ہیں، ہر طرح ایک خط انہوں نے دکھایا، فلاں فلاں میں دیکھ رہا ہوں کو خط، یہ قاصد آئے تھے میرے۔ اب ہوئی لوگ یزید کے کہنے پر، شیطان کے کہنے پر میرے دشمن ہو گئے۔ مجھے نہیں، مجھے اللہ کافی، مجھے اللہ کافی، اور میرا نام ہے مصطفیٰ کی زبان کا اضافہ سے فاجر دے آگے بیٹا بیعت نہیں کرنی۔ نانا ابو آواز آپ کی ہے کہ قائم حسین کا ہے، انشاءاللہ تعالی میں اپنا صبر کروں گا، صبر کرنے کا اسلام کا ساتھ بلند کروں گا، گروہ اسلام کو بچاؤں گا، آپ کی امت کو بچاؤں گا اس فاسق فاجر سے، پوری جان قربان کر۔ اب حسین کے خون ہمیں لڑکا کر کسی فارغ کسی کا نہ کرنا، کسی فارغ کو بیعت نہیں کرنی۔ میں حسین کا خون یاد کرو۔ اب میرا خون یہی کر رہا ہے کہ جب وقت آ جائے نیزے پر قرآن پڑھنا، قرآن پڑھ کے سناؤ۔ اے حق جماعت اہل سنت کے عالمو، اے اپنا حافظ قرآن ہو، حق کے سامنے باطل کے سامنے قرآن سناؤ، بات کے سامنے کر کے حق بیان کرو، لڑکا کر حق بیان کرو سامنے باطلوں کے سامنے۔ یہ قرآن ہے، اسے بتا کہ تم غیر اللہ ہو، ہم غیر اللہ نہیں ہیں، ہم تو بے اذن اللہ ہیں۔ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقبول دعا بنایا ہے، یہ مقبول دعا ہے۔ جایا کرو مزاروں پر جاؤ گے، یہ مقبول دعا ہیں۔ جب ان کے وسیلے تم دعا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ فرمایا میں قبول کر لیتا ہوں، کیونکہ میرے یہ مقبول دعا میرے بندے ہیں، اور میرے پیچھے کر کے نے سب کچھ قربانی کی، انہوں نے میری مدد کی، آج ان کی میں مدد کرتا ہوں۔ یہ ہے جتنا میری التجا قبول فرما، اس امتحان میں مجھے ثابت قدم رکھ، خوشی سے اپنے بچوں کی قربانی دوں، ہنس کر لاشوں کو اٹھاؤں، مسکراتا ہوا خون کو دوں، اور تیرے نعرے لگاتا ہوا اپنا گلہ کٹوا دوں۔ اے العالمین مجھے صبر سکون کی توفیق عطا فرما، میں اس حق و باطل کی خونی مارکے میں حوصلہ نہ ہاروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعض بچوں کی محبت میں تیری راہ سے اٹک نہ جاؤں، پھیل نہ ہو جائیں۔ اے حاکم الحاکمین، جو کچھ میرے پاس تھا وہ لے کر آ گئے ہو، جو میرے پاس تھا میں تمام شہداء کو، تمام بیویوں کو، تمام بچوں کو لے کر حاضر ہوں میدان میں۔
کوئی پیچھے بچہ نہیں ہے، کوئی سید نہیں لیا، تمام صاحب میرے ساتھ ہے۔ ایک صاحب بچ گیا، وہ بھی یزید اسے شہید کرنا چاہتا، بی بی زینب تڑپ پہ بولی خبردار، اگر اس کو میرے بھائی کی طرف اشارہ کہ یہ بیمار ہے، دیکھ کتنے تک دکھ میں تکلیف میں ہے، اس کے پاؤں میں یہ میں نے زنجیریں ڈال، کتنے زخم ہے، دیکھو یہ اس میں کتنا تپڑ رہا ہے۔ یہ ایک امام زین العابدین نے پھر سلسلہ اماموں کا شروع ہوا، اہل بیت کا سلسلہ آخری دم تک امام مہدی علیہ السلام آنا ہے، آخری وقت تک وہ علی کے بیٹے فاطمہ کے بیٹے وہی آ رہا ہے، آخری تک ان لوگوں نے قربانی دی ہیں، اسے سادات نے قربانی دی ہیں۔ اے العالمین مجھے صبر سکون کی توفیق عطا فرما، اس حق کو باطل کے خونی مار کے میں حوصلہ نہ ہوں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد بچوں کی محبت میں تیری راہ میں یہ بچے حائل ہو جائیں۔ اے قرما کی جو کچھ میرے پاس تھا وہ لے کر آ گیا ہوں، اب تو اس قربانی کو قبول فرما اللہ، اب اس قربانی کو قبول فرما اللہ، اب اس قربانی کو مظاہر عظیم بنا۔ رات آدھی ہو چکی تھی، ہر طرف خاموشی تھی۔ امام مظلوم نے سیدھے سر اٹھایا، مصلی سے اٹھے اور شہزادہ علی اکبر کو فرمایا بیٹا جاؤ میدان کربلا کا نقشہ دیکھاؤ، جاؤ میدان کربلا میں جہاں پر ہمیں لاشیں ہونی ہیں وہاں پر نقشہ دیکھ کر آؤ۔ شہزادہ علی اکبر کو فرمایا بیٹا جاؤ میدان کربلا کا نقشہ دیکھاؤ۔ شہزادہ علی اکبر اٹھے اور رات کی خاموشی میں میدان کربلا کے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ میدان کے وقت میں میدان کے درمیان نے دیکھا کہ ایک برقع پوش خاتون اپنے دامن سے کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہے۔ علی اکبر اس خاتون کے پاس آئے، پوچھا اے بی بی تو کون ہے، اور زمین کربلا کو اپنے جھاڑوں سے اپنے کیوں جھاڑ رہی ہے، اپنے دامن سے کیوں جھاڑ رہی ہے؟ خاتون خاموش رہی۔ علی اکبر واپس آ گئے۔ امام علی مقام نے پوچھا بیٹا علی اکبر بیٹا کربلا میں کوئی چیز ہی نظر آئی تھی، کوئی چیز ہی نظر آئی تھی؟ ہاں حضور، میدان کے وقت میں ایک برقع پوش خاتون ہے جو اپنی چادر سے زمین کو جھاڑ رہی ہے۔ میں قریب جا کر خاتون سے پوچھا کہ تو کون ہے اور زمین کو کیوں جھاڑ رہی ہے، مگر وہ بولی نہیں۔ میں امام مظلوم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ بیٹے نے پوچھا ابا جان آپ رونے کیوں لگ گئے ہیں؟ تو امام پاک نے فرمایا بیٹا یہ میری ماں فاطمہ الزہرا ہے، خاتون جنت ہے، جو اپنی چادر سے زمین کربلا کو اس لیے صاف کر رہی ہے تاکہ میرے بیٹے حسین کے جس پر کوئی طبقہ نہ چلے۔ جب یہ ہے مقتل میں لیٹے گا یہ صبح لگتے جگر میرا، اس مقتل میں لیٹے گا صبح لگتے جگر میرا، یہاں تڑپے گا بے غور و کفن نور نظر میرا۔ میدان کربلا میں صبح کی اذان کے لیے شہزادہ علی اکبر نے صدائے توحید اور رسالہ بلند کی اذان دی تھی، اور آپ کی جان نثاری نے جماعت نے اپنے امام حق کے پیچھے فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا آپ لوگوں نے جس خلوص اور عقیدت سے اس وقت تک میرا ساتھ دیا میں اس کا شکر گزار ہوں، مگر میں آپ کو جہاں اجازت دیتا ہوں کہ مجھے اللہ کے آسرے چھوڑ کر چلے جاؤ، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ موت کے منہ میں آ جائیں۔ آپ کی بیویاں بیوہ ہوں، آپ کی بیوی سمیت آئے تھے بچوں کے ساتھ،
آپ کی بیویاں بیوہ ہو جائیں، آپ کے بچے یتیم ہو جائیں، مگر اس آخری وقت بھی میں وقت کی لشکر یزید کے جنگ کے لیے للکار رہا تھا۔ اس وقت بھی لشکر یزید جنگ کے لیے للکار رہا تھا، اور ہر ایک کو اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے، تمام نے متفق طور پر جواب دیا، یا حسین ہمارے امام، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی آپ کے نانے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے امیدوار ہیں، ہم بھی ایک فاسق فاجر کی بیعت نہیں کریں گے۔ صرف آپ کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ اسلام کی عزت، دین کی آبرو، حق و ہدایت کے پرچم کو سر بلند رکھنے کے لیے ہمیں بھی اپنی قربانی پیش کرنے کی اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔